اب یہاں میں بہت ہی سنبھل کر بات کروں گا، کیونکہ بہت کھلے لفظ نہیں بولوں گا۔ اس قوم میں ایک برائی تھی، قوم لوط میں۔ یہ بدفعلی کرتے تھے، یعنی برا کام۔ کیا برا کام کرتے تھے؟ عورتوں کو چھوڑ کر یہ کم سن لڑکوں کے ساتھ برائی کرتے تھے۔ بس اتنی بات۔ ہم جنس پرستی کے نام سے آج کل لوگ اس کو پکارتے ہیں، انگلش میں ہومو کہتے ہیں۔ یہ ہومو سیکس کی بیماری تھی ان میں، کم سن لڑکوں کے ساتھ، اپنے ہی جنس کے لوگوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ تو قرآن میں ہے کہ کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ یہاں دو تین باتیں سن لیجئے۔ آئی ہے بات، شریعت کا حکم بیان کرنا ہے۔ کیا تم ایسا کام کرتے ہو؟ خود اللہ تعالی کی طرف سے آ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورت اور مرد کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ جسمانی ساخت بناوٹ میں فرق رکھا گیا ہے۔ مردوں کے لیے عورتوں کا وجود بنایا گیا، مگر آج ہمارے معاشرے میں مردوں کا مردوں کے ساتھ، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بہت سے لوگوں کے نزدیک برا نہیں ہے، بلکہ اس کو قانون بنانے کی باتیں سن رہے ہیں کہ جی قانون بنا دیا جائے کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے۔ باقاعدہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ رکھیں، شادی کریں، تعلق کریں۔ جانور جن کو ہم کہتے ہیں حیوان، اینیملز، ہم انسان اپنے آپ کو حیوانوں سے بہتر جانتے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا ہے۔ تو ایسا برا عمل کر کے کیا ہم اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بلکہ جانوروں سے بھی برا کر رہے ہیں۔ شریعت نے جو طریقہ رکھا، نکاح کرو، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، قرآن میں ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنی کھیتیوں میں آؤ، جہاں سے چاہو، جیسے چاہو۔ تو اس میں یاد رہے میں اور آپ اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کر سکتے نہیں۔ اس حوالے سے یہ بات سن لیں، قرآن اپنے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعدہ بعدا، اپنے کچھ آیات کی خود قرآن کی دوسری آیتیں تفسیر کر دیتی ہیں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفسیر بتا دی، مسائل سمجھا دیے۔ اور یہ مردوں کا مردوں کے ساتھ یا عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اس کے بارے میں واضح احکام آ گئے، اس کو منع کر دیا گیا، اور اس حوالے سے بڑے سخت عذاب کی خبر بھی دی گئی۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس میں مبتلا ہے، غلط کرتا ہے،
اغلام بازی اس کو بھی کہتے ہیں. تو جو یہ کرتے ہیں توبہ کریں، اللہ سے ڈریں، ورنہ یاد رکھیں قوم لوط کا بیان، ان میں یہ برائی تھی، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. اس کو جاننے کے بعد بھی اگر ہم نہیں سنبھلتے تو پھر ہم اللہ سے ڈرتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، عورتیں بڑی تعداد میں تھیں، موجود تھیں. یہ نہیں کہ عورتیں نہیں تھیں اس لیے مجبور ہو کے انہوں نے ایسا کیا، ایسی بھی کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. تم چھوڑ دیتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں. تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں، ان کو چھوڑ کر تم مردوں کے ساتھ آپس میں جو کچھ کرتے ہو، کیا تمہیں احساس ہے تم کیا کرتے ہو؟ ما خلق لکم، تمہاری عورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تمہارے نفع کے لیے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ تو جانور بھی نہیں کرتے. کتنا برا کام ہے، کتنی پلیدی ہے، کتنی برائی ہے. کچھ لوگ ایسا کام کرنے والوں کو لوطی کہہ دیتے ہیں. یہاں بھی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لوطی کہنا درست نہیں ہے. قوم لوط کا فعل کہہ سکتے ہیں آپ کہ قوم لوط والا فعل کر رہا ہے. صرف لوطی ایسے شخص کو کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے نہ ایسا تعلیم کیا. جو ان پر ایمان لائے وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ قوم ایسا کرتی تھی. تو جب کبھی ایسے فعل کی بات ہو تو لوطی نہیں کہنا بلکہ یہ کہنا قوم لوط والا فعل کرتے ہو. نبی کے نام سے برائی کو جوڑنا نہیں چاہیے. وہ ایمان والے نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کیا کرتے ہو، یہ کیا تم نے کر رکھا ہے. عبادت نہیں کرتے ہو، اللہ کو نہیں مانتے ہو، مگر یہ جو کر رہے ہو ہوش میں ہو؟ ایسا برا کام تو جانور بھی نہیں کرتے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بل انتم قوم عادون، تم لوگ تو حد سے بڑھنے والے ہو، بہت برا کرتے ہو. قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین. قوم نے شرم کرنے کی بجائے، اپنی غلطی ماننے اور احساس کرنے کی بجائے کہا اے لوط اگر تم یہ کہنے سے باز نہیں آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے. حضرت لوط علیہ السلام ان کو تعلیم دے رہے ہیں بھلائی کی، اچھائی کی، اور وہ آگے سے دھمکیاں دے رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات آپ سب کو سنا دوں، یہ جس بدفعلی کا ذکر ہوا ہے، جس کو کچھ لوگ لواطت کہہ دیتے ہیں، اغلام بازی کہہ دیتے ہیں، جلق، یہ سب حرام ہے. آپ بھی کہیے کیا ہیں؟ پھر کہیے حرام. یہ نہیں کہ صرف منع ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی حدود سے آگے بڑھنا ہے. اور جو بھی ایسا کرتا ہے وہ یقیناً بڑا مجرم بنتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا قوم نے کہ بہت ہو گیا، بہت کہہ لیا تم نے،
ہم نہیں سننے والے، اگر یہ اسی طرح کہتے رہے تو نکال دیے جاؤ گے۔ یہاں پر آج ہمارے ہاں بھی معاشرے میں کوئی اگر کسی کو نصیحت کرے، نصیحت کے معنی خیر خواہی، بھلائی چاہے، اس کو اچھی بات بتائے، اس کو برائی چھوڑنے کو کہے، تو آگے سے ہم بھی یہی دھمکی دیتے ہیں، زیادہ زبان چلائی نا تو نکال دوں گا، نظر نہیں آؤ گے پھر۔ اسی طرح کی باتیں ہمارے ہاں کی جاتی ہیں۔ کیا مطلب کہ پہلوں کی برائیاں سن کر بھی ہم کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کوئی سدھار چاہے اس کا شکریہ ادا کرو، تو نے مجھے سچی راہ دکھائی، سیدھی راہ دکھائی، اس کو آگے سے کہتے ہیں اپنی زبان بند رکھو ورنہ نکال دیں گے تمہیں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ تو پھر ہم نے پہلوں سے کیا سبق سیکھا، سوچنا چاہیے۔ یہ برائی جو ہے آپس میں ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں، حدیث شریف سنیں، جو شخص اپنی عورت سے بیزار ہے تو وہ اس سے بیزار ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یعنی قرآن۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے پر نظر نہیں فرمائے گا۔ صحابہ کرام کے جو اقوال موجود ہیں وہ بھی سن لیں۔ کوئی شخص شاید یہ سمجھے کہ مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا برا ہے، اگر کوئی اپنی عورت سے بھی پیچھے کی طرف سے آتا ہے تو اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی سختی سے منع کیا گیا۔ چونکہ یہ آئی ہے آیتیں، اس لیے آپ کو اتنا سنا رہا ہوں۔ مجھے بار بار اچھا نہیں لگ رہا، لیکن مجھے کہنا ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا کہا گیا کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ تو جب اس کو حد سے بڑھنا کہا گیا تو جو حدود اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اس شخص کے بارے میں دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت لوط علیہ السلام روک رہے ہیں قوم کو، سمجھا رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو قوم آگے سے کہہ رہی ہے جن لوگوں کو شہر سے نکال دیا جاتا ہے، آبادی سے نکال دیا جاتا ہے، تم ان میں سے ہو جاؤ گے، ہم تمہیں نکال دیں گے، یعنی تمہیں ذلیل کر کے شہر سے نکالیں گے، معاذ اللہ۔ لوگوں نے آگے سے جب یہ کہا، قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے کام سے میں بیزار ہوں۔ رب نجنی وأہلی مما یعلمون، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، میں ان کو تیری بات پہنچا رہا ہوں، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اس برے کام سے بچا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی۔ بیزاری، آپ لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے کہہ دیتے ہیں میں تم سے بیزار ہوں، کبھی غصہ آتا ہے تو بیوی کو کہہ دیتے ہیں، بچوں کو کہہ دیتے ہیں، کام کو کہہ دیتے ہیں میں تنگ آ گیا ہوں اس کام سے۔
بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، غصہ ہو تو ہم لوگ ایسا کہتے ہیں، مگر یاد رہے اللہ کے حکم، نبی کے حکم کے بارے میں ایسا کہنا اگر کسی کے منہ سے نکل جائے، وہ کسی دینی شعائر یا مقدس چیز کے لیے ایسا کہے گا تو پھر مسلمان نہیں رہے گا۔ جس چیز کی اللہ نے عزت رکھی ہے، کوئی اس کی اگر عزت نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہوگی۔ نبی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، مرعوب ہونا، کسی کے روب میں آ جانا کہ یہ بڑے زور والا ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا، نبی اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ تعالی اس کے لیے راستے بناتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے پھر وہ گناہوں میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں بیزار ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ اس کام سے باز نہیں آتے پھر میں ان میں رہنے کو تیار نہیں۔ اللہ کرے مجھے تم سے چھٹکارا مل جائے، یہ ہے مطلب۔ تو نبی ڈرتے نہیں۔ آپ نے ان کی بات کا جواب دیا کہ تم اس لائق نہیں ہو، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں سن نہیں رہے، آگے سے دھمکیاں دے رہے ہو، تو تمہارے ساتھ رہنا پھر، کیونکہ اتقوا مواضع التہم، حدیث یہ بتاتی ہے تہمت والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ جس جگہ کی برائی مشہور ہو اس جگہ سے آواز، آپ ویسے ہی گزر رہے ہیں وہاں پہ، دوسرا شک کر لے کہ یہ بھی یہی کام کر کے آیا ہے، آپ کے بارے میں بدگمانی کر لے گا، تو برائی کی جگہ سے بھی بچنا ہے۔ اور برے ہم نشیں ساتھ بیٹھنے والا جو اچھا نہ ہو تو اس سے پھر آپ کی پہچان بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اچھوں کے ساتھ بیٹھو تو اچھے شمار کیے جاؤ گے، بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو لوگ برا گمان کریں گے، یہی کہیں گے تم بھی انہی میں سے ہو۔ تو اچھی صحبت، اچھی جگہ، یہی فائدہ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ، ورنہ برائی سے انسان کے اندر، اب کیا ہو، آپ کہیں گے جی کرتے رہیں، یہ کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا، لیکن ان پر جو مصیبت آئے گی وہ آپ پر بھی آ جائے گی، کیونکہ آپ اس کو ٹال نہیں رہے اس طرح جس طرح ٹالنا چاہیے کہ دور کریں اپنے سے یا اس کے لیے کچھ کریں، وہ نہیں کر رہے، بس ٹھیک ہے جی میں کیا کروں، اس طرح کہیں گے تو پھر آپ بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام بتا رہے ہیں تم اللہ کی حد سے آگے بڑھ رہے ہو تو اس پر ان پر عذاب آ سکتا ہے، تو فرمایا میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے ان سے چھٹکارا دے دے، میں ان سے بیزار ہوں، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے بچا لے۔ اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالا، اور بستی سے نکال کر ان کو بچا لیا، اور وہ باقی سارے جتنے تھے ان پر عذاب نازل کیا۔